اللہ ہر انسان کی دعائیں منظور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنے جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے، اور کبھی وہ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ہو کر بکھر جانا۔ بس وجہ یہی ہے، تکلیف میں ہو، اللہ کو محسوس کرنا ہو، پھر اس کی موجودگی کو دکھائی دے گی، وہ اس کی سرگوشیاں سنائی دیں گی۔ ان سبھی لمحات میں جب دل تڑپتا ہے اور دل سے آہ نکلتی ہے اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے باتیں کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ دو اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو، اپنی ہر پریشانی اس پر چھوڑ دو، پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ مٹھاس، اور پھر بس اسی کے ذکر میں اور سکون محسوس کرو تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تحقیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں ہے بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعائیں تو صرف الفاظ کا مجموعہ ہے، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتوں سے جولی بھر دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کب اللہ پاک تمہاری خواہشات کو پورا کر دیتا ہے، تمہیں عذاب سے بچاتا ہے اور تمہیں دنیا کی تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، بس اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا، ورنہ اس کا احساس سے نیاز کر کے مالا مال کر دیتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو، مجھ سے یقین رکھ رہے ہو۔ آنسو وہ خاموش دعائیں جو صرف رب سن سکتا ہے، وہ کوئی اور آپ کی دعائیں نہیں سن سکتا۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منواتی ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے نا، وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر ہو بھی جائے تو پھر بھی صبر کرو، کیونکہ اگر تم صبر سے اپنی دعاؤں کو اپنے رب سے مانگو گے تو وہ تمہاری تمام دعاؤں کو ضرور پورا کرے گا۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو معجزے کرتی ہے، خاموش خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ یہ سب وہی ہے جو نماز اور دعا سے ہوتا ہے۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، اور ایسے معجزے ہوتے ہیں ان دعاؤں سے کہ تمہاری عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ بے بسی تو ہو۔ ہر پل اپنے رب کو، اپنے نصیبوں کو، اپنے لمحوں کو بدلنے کی دعا کرو اپنے رب سے۔ دعا اعتماد ہے، دعا یقین ہے، دعا امید ہے، دعا بھروسہ ہے، دعا گفتگو ہے اپنے رب سے، دعا ایک پاکیزگی ہے، دعا وسیلہ ہے، دعا حوصلہ ہے تم سب کا، دعا محبت ہے، دعا راز ہے، دعا ہمدرد ہے، طاقت ہے۔ دعا سے کائنات بدلی جا سکتی ہے، دعا سے ہر مقدر بدلا جا سکتا ہے، دعا سے جو تمہاری تقدیر میں نہیں ہے وہ بھی بدلا جا سکتا ہے۔ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہاری تمام دعاؤں کو منظور قبول کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے ادا کرواتا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ ان کے ملنے کا، کہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ بس دعا کرتے رہو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے تو ہوتے ہیں۔
دعا ہی ہے جس سے ہم اپنے رب کو منا لیتے ہیں، اور جو چیز ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی عطا میں دیری نہیں ہے، بس وہ آپ کا صبر دیکھتا ہے۔ پھر وہ شے بھلا ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو یا نہ ہو، وہ تمہاری سنتا ہے اور پھر تمہیں وہ عطا کر دیتا ہے جو بہتر اور بہترین ہو۔ دعائیں کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور آپ کا صبر اس کے اندر آ جاتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت یقینی بن جاتی ہے، کیونکہ ہر مومن مسلمان کا ایک رب پر یقین ہوتا ہے۔ تمہاری دعائیں، تمہارا صبر، ذرا انتظار تو کرو اپنے رب سے مانگی ہوئی دعاؤں کو، وہ ضرور معجزات کرتا ہے، لیکن تمہاری نیت پہ ہر چیز ڈپینڈ ہوتی ہے۔